الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع أو 60 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعد درود و سلام کے انگیز نظرانی اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. جس طرح سے انسان کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی انسان کی روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. روح کی زندگی، روح کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو حقیقی زندگی دینے کے لیے اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور روح کی جو غذا ہے وہ ہے ایمان، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں وحی الہی کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے. انسانی جسم، انسان مجموعہ ہے جسم کا اور روح کا. انسان کے جسم سے اگر روح جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، تو پھر وہ ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، پھر اس کا نام اور اس سے ہر چیز اس سے چھن جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ روح انسانی جسم میں سب سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے. تو اس کو غذا، اس کے لیے کھانا، جس طرح سے جسم کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو صحت و تندرست رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی اپنی روح کو بھی مضبوط اور طاقتور بنانے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے لیے غذا فراہم ہونی چاہیے. تو اس کی غذا کیا ہے؟
اس کی غذا قرآن پاک ہے، اس کی غذا علم دین ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت اس کی غذا ہے۔ ان غذاؤں میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کی تعریف علماء نے یوں کی ہے: الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا۔ کس چیز کی تصدیق کرنی ہے؟ دل سے کس چیز کا اقرار کرنا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ یقین، دل میں جب یقین اس کلمے پر ہو جائے تو زبان سے اقرار بھی ضروری ہے کہ دل میں جو بات ہے وہ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ زبان کے ذریعے۔ اب زبان سے کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، کیا معلوم اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے، نمازی پڑھتے تھے، تو کیا معلوم اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ تو اعضاء و جوارح سے عمل اس کو ثابت کرے گا کہ یہ اس میں صحیح ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اس لیے ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل میں یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا، تصدیق کرنا دل سے، اور پھر اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، تو اس کے جو مقتضیات ہیں ان پر عمل کرنا اب ضروری ہے۔ یعنی کسی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، زبان سے کہا، دل سے کہا۔ اب یہ جو کہا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنی کلمہ کے کہنے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ مانا اور یہ کہا تو لازم اور ضروری ہے کہ ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے، غیر کے سامنے نہ جھکے۔ تو اس کے مقتضیات پر عمل کرنا ضروری ہے، کلمے کے مقتضیات پر۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے، ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت، محدثین کا، سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے بہت سارے سلف صالحین نے ایمان کی تعریف میں صرف 2 بات کہی: الایمان قول و عمل، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ ایمان زبان سے کلمہ پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں: ایک ایمان ہوتا ہے اصل ایمان اور ایک ایمان ہوتا ہے کمال ایمان۔ اصل ایمان تو آدمی کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اسے اصل ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کو سچے دل سے اور سچے طور پر پڑھتا ہے تو اسے اصل ایمان حاصل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان بن جاتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اور وہ آخرت میں ہمیشگی کی جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ اس کے مقتضیات پر عمل کرتا ہے، عمل بدل، تو جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان مضبوط تر ہوتا جائے گا اور قوی تر ہوتا جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے سلف صالحین نے یہ فرمایا ہے، قرآن حدیث سے بات ثابت ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا اور ہمارا ایمان ثابت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرح، صحابہ کے ایمان کی طرح یا فرشتوں کے ایمان کی طرح، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے درجات ہیں۔ ایمان انسان جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا، جتنا زیادہ اس کے ایمان میں اخلاص اور للہیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا، تو اس کو کمالی ایمان اتنا ہی زیادہ حاصل ہوگا جتنا وہ نیک عمل کرے گا۔ تو ایمان اس کی روح کو جو غذا ایمان کے ذریعے ملتی ہے، تو جتنے زیادہ اس کے نیک اعمال ہوں گے اور ان اعمال میں جتنی زیادہ اخلاص اور خلوص ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تو ہم اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے، اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا، ایمان کو کمال تک پہنچانا ہوگا۔ ایمان کو کیسے کمال تک پہنچانا ہے، ایمان کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے، نیک اعمال میں اخلاص پیدا کر کے،
ایسے ہی معصیت کو ترک کر کے گناہ کرنے کی قدرت ہے، طاقت ہے، دل کر رہا ہے کسی گناہ کو کرنے کا، لیکن نہیں کر رہا، کیوں؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر رہا، اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ تو اعمال، خواہ وہ اعمال جو دل کے اعمال ہوں یا اعمال جو ہے اعضاء و جوارح سے ہوں، بہت سارے اعمال ہیں جو دل سے ہم کرتے ہیں، جیسے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے شرم و حیا ہے، بہت سارے اعمال۔ تو کوئی بھی عمل ہو، چاہے دل کا عمل ہو، چاہے اعضاء و جوارح کا عمل ہو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ، تو کوئی بھی عمل، سب سے ایمان، نیک اعمال سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا بڑھتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم واجبات کو ترک کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر واجب ہیں، ان میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، اس سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان میں اس سے کمی پیدا ہوتی ہے۔ یا اگر ہم اپنی رب کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اس سے بھی ایمان گھٹتا ہے، اس سے بھی ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ اور مشائخ سے ملاقات کی، سب کا یہی عقیدہ تھا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، سب کا یہی عقیدہ تھا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، بغیر عمل کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے اپنے عمل کو مضبوط کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ایک حدیث میں یہاں پر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جس میں ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و70 شعبہ او 60 شعبہ، ایمان کی 70 سے یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل شاخ ایمان کی قول لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنی ایمان کی شاخ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، راستے میں کوئی کانٹا پڑا، کوئی پتھر پڑا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز، اس کو ہٹا دیا، تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے جو کمتر درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے، انسان راستے سے کوئی تکلیف کی چیز کیسے ہٹائے گا؟ اپنے ہاتھ کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے ہٹائے گا، تو یہ ایک عمل ہے۔ اس عمل کو بھی ایمان کا ایک درجہ کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث میں سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز چلتے چلتے ہٹا دیے یہ۔ اور ایک اور بات بیان کی گئی، وہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ۔ اس حدیث میں تینوں باتوں کا ذکر آ گیا ہے، اقرار باللسان کا بھی ذکر آ گیا، قول لا الہ الا اللہ اس کا بھی اعلیٰ درجہ ہے، تصدیق بالجنان عمل، دل کے عمل کا بھی ذکر آ گیا ہے، وہ حیا ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ اعضاء و جوارح کا عمل ہے۔ تو تینوں باتوں کا ذکر اس حدیث میں آ گیا ہے، اس لیے علماء نے ایمان کی تعریف میں تینوں باتیں ذکر کی ہیں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اپنے جسم کے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، تینوں چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ اس حدیث میں ایمان کی جو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے حیا، شرم و حیا کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ خصوصی طور پر اس کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شرم و حیا وہ اخلاق ہے، وہ خلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مما ادرک من کلام النبوۃ الاولى الحیاء اذا لم تستحی فقل ما شئت، کلام نبوت، پہلے انبیاء کرام کی نبوت کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے اس میں سے ایک شرم و حیا بھی۔ انسان اگر شرم و حیا نہ رکھے پھر وہ جو چاہے کرے، بے لگام ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس شرم و حیا باقی نہ رہے پھر وہ بے لگام ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی اس سے ممکن ہے۔ تو اس لیے شرم و حیا ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو برائی کرنے سے روکتا ہے، ہر قسم کی برائی کی راہ میں آڑے اور حائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم خلق اور بہت عظیم اخلاق ہے شرم و حیا، جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء کلہ خیر، حیا تمام کی تمام سراپا خیر ہی خیر، حیا، شرم و حیا یہ سراپا خیر ہے۔ جب انسان شرماتا ہے، کسی اس کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے تو پھر ہر قسم کی برائی سے شرماتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ خلوت کے علاوہ کسی مجموعے میں ہو، ہر جگہ وہ شرماتا ہے۔
خلوت میں اپنے رب سے شرماتا ہے کسی برائی کرنے سے، سب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ وہاں بھی شرماتا ہے اگر میں نے یہ غلط کام کیا لوگ کیا کہیں گے، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی داغ نہ لگ جائے، اس لیے شرم و حیا اس کو برے کام کرنے سے روکتی رہتی۔ تو شرم و حیا کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور شرم و حیا کو مفتاح الخیر یعنی اچھائی کی چابی قرار دیا گیا ہے، اچھائی خیر اور بھلائی اور معروف کی کنجی شرم و حیا کو قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما كان الحیاء فی شیء قط الا زانہ، کہ شرم و حیا کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر وہ اس کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی خوبصورتی کا، اس کے میک اپ کرنے کا، اس کو زینت اختیار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ شرم و حیا بھی ہے۔ تو شرم و حیا زیب و زینت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو اس لیے ہمیں شرم و حیا کو اپنا اخلاق بنانا چاہیے، اور اس کے برخلاف فحش اور بے حیائی، یہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ما كان الفحش في شيء الا شانه، کسی چیز میں فحش اور بے حیائی ہوتی ہے تو وہ اس کو بدنما کر دیتی ہے، اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بے حیائی سے اور فحش کاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرن الحیاء والایمان، حیا اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے، اس حدیث میں بھی اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، رفع الاخر، اگر ان دونوں میں سے ایک ہی ختم ہو گیا، ایمان اور حیا میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر ختم ہوئی تو دونوں ختم ہو جاتی، دوسری بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ اگر انسان کے پاس حیا نہ رہے، شرم و حیا نہ رہے تو اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان، حیا، شرم و حیا ایمان کے ساتھ ہے۔ اور اگر بہت ہی زیادہ بے شرم ہو جائے، اللہ سے بھی انسان نہ شرمائے، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے لگے، تو پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایمان بھی اس کا چلا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ سے شرماؤ جیسے اس سے شرمانے کا حق ہے۔ صحابہ کرام فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ کے نبی ہم اللہ سے شرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور سر کے اندر جو چیزیں ان کی حفاظت کرو، یعنی آنکھ، کان، ناک، ان کی حفاظت کرو، مطلب انہیں برائی سے بچا کے رکھو۔ ایسے ہی اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ میں جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، مطلب انہیں حرام چیزوں سے اس کو محفوظ رکھو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی صفت ہے حیا، اللہ رب العالمین میں شرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، تو حیا اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بھی شرماتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہو، ظاہر سی بات ہے کوئی اچھی ہی چیز ہوگی، تو اس لیے شرم و حیا بہت عظیم خلق ہے، اور یہ سابق انبیاء کرام کا بھی خلق تھا، اور اس امت کا خصوصی اخلاق ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری ہر دین کے لیے کل دین خلق و خلق الاسلام الحیا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، اس دین اسلام کا جو خاص اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو شرم و حیا اپنا خاص اخلاق بنانا چاہیے، اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے شرمانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی شرمانا چاہیے، اور اپنے بڑوں سے بھی شرمانا چاہیے۔ جہاں بھی شرم کی ضرورت ہے وہاں ہمیں شرم اور حیا کو اپنا لباس اور اپنی زینت بنانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ایمان اور ہماری شرم و حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، سلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔